سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب۔ ایکسٹرنل سروسز ڈویژن آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس کے سوشل میڈیا میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ امید ہے کہ آپ تمام لوگ زندگی کا لطف لے رہے ہوں گے صحت کے ساتھ۔ چمنزار پروگرام میں آج پیش ہے معروف ترقی پسند شاعر فیض احمد فیض سے معروف ادیب اور براڈ کاسٹر جناب محمود ہاشمی کی یہ گفتگو۔ فیض صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ایک پوری تاریخ، ایک پورے عہد کو، ایک بہت بڑے لیجنڈ کو اپنے مقابل میں پا رہا ہوں، اور آپ سے ہم کلام ہونا یہ میرے لیے یقیناً باعث فخر ہے۔ اصل میں آپ کا تعارف تو یوں مقصود نہیں کہ میرا خیال بر صغیر کیا بلکہ پوری دنیا میں جہاں ادب کے پڑھنے والے موجود ہیں وہ آپ کی شخصیت سے، آپ کے فن سے بخوبی واقف ہے۔ صرف یہ کہہ دینا بہت کافی ہے کہ جناب فیض احمد فیض آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور یہ گفتگو کا موقع مل رہا ہے۔ لیکن ایک بات تھوڑی آپ کے لیے غالباً اچنبے کی ہو، میں ذرا سی مختلف گفتگو آپ سے کروں گا۔ اس کی وجہ ہے کہ میرا تعلق دراصل اس نسل سے ہے جس نے آپ کی شاعری کو پڑھ کر ادب کو سمجھنے کا سلیقہ سیکھا، عشق کرنے کے انداز سیکھے، عشق اور انقلاب کے درمیان جو ربط ہوتا ہے اس کو جاننا چاہا، اور اب اس مطالعے کو میرا خیال ہے 2-3 دہائیاں گزر چکی ہیں۔ بہت سی تبدیلیاں ہمارے زمانے کے لکھنے والوں میں، ہماری نسل کے لوگوں میں آئی ہیں، اور چونکہ ہم نے جو لیجنڈ بنائے تھے اس میں آپ کا لیجنڈ ہمارے لیے بہت بڑا تھا، اور ہماری خواہش یہ تھی کہ وہ تبدیلیاں جو زمانے کے ساتھ ہوتی رہیں ان میں آپ ہمارے ہم قدم رہیں، لیکن وہ ہمیں محسوس نہیں ہوا۔ ٹھیک، تو اس کی ایک تو وجہ میں جاننا چاہوں گا۔ دیکھیے بھی اس کی وجہ تو ظاہر ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارا زمانہ اور آپ کا زمانہ یہ نہیں لکھنے کا نہیں جی، بلکہ ذہنی تربیت کا، بود و باش کا، زندگی کے طور طریقوں کا، اس میں کافی فرق آ گیا ہے۔ اور اگر ہم آپ کی طرح سے لکھنے کی کوشش کریں تو، یا آپ کے ہم قدم ہونے کی کوشش کریں، وہ تو سینکڑا کے بچوں میں داخل ہونے کی کوشش ہے نا۔ وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ جب ہم آپ کی عمر کے تھے اور اس کے بعد بھی، تو بہت سی وارداتیں جو اس زمانے میں اپنے ہم عصروں کے ساتھ یا اپنے ہم نواؤں کے ساتھ مشترک تھیں، ان میں ظاہر ہے کہ ہم سارے ہم قدم تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ بہت سی باتیں ایسے بھی تھیں اور بہت سے مضامین ایسے بھی تھے جن کا تعلق صرف عمر سے نہیں تھا، جن کا تعلق ایک پورے عہد کے ساتھ تھا، ایک جو اس وقت کی حقیقت تھی، ہم اثر حقیقت جو تھی، عالمگیر بھی اور قومی بھی، جی، اس سے تھا۔ اس میں عمر کا فرق نہیں رہتا تھا، اس وجہ سے کہ وہ حقیقت ہر کسی کے لیے ایک ہی جیسی تھی۔ اس کے بعد یہ زمانہ آیا کہ اس وقت تو غلامی کا زمانہ تھا، اور ایک سامنے ایک منزل موجود تھی، یعنی آزادی کی منزل۔ جی، اس منزل میں اور سیاسی اعتبار سے سب لوگ ہی ہم قدم تھے، وہ ان کی عمر کم ہو یا زیادہ ہو۔ اور پھر ایک دوسری عالمگیر سطح پہ اسی وقت فیشزم کا عروج ہوا، اسی وقت عالمگیر جنگ کے آثار پیدا ہوئے، اس میں بھی وہ موضوع بھی ایسا تھا کہ جس میں سب لوگ ہم قدم تھے۔ اس کے بعد جو دور آئے ہیں اس میں بہت سی باتیں ایسی پیدا ہو گئیں جس میں کہ ہمارے اور نوجوانوں کے نقطہ نظر میں اختلافات پیدا ہوئے، اس وجہ سے کہ ہمارا رشتہ روایت سے ایک طریقے کا تھا، ان کا رشتہ اس روایت سے 2 قدم ہٹ کے ہے۔ اب ہم اگر ان سے یہ توقع کریں کہ وہ ہماری طرح لکھیں، اور جس طریقے سے جو مضامین ہم باندھتے رہے، وہ عاشقی کے ہوں یا سیاست کے ہوں یا روزمرہ زندگی کے ہوں، وہ انہیں کی تقلید کریں اور اسی پہ چلتے رہیں، تو یہ ضد ہماری غلط ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ اگر ہم سے یہ تقاضا کریں کہ بھی آپ لوگ اس وقت جس طریقے سے محسوس کرتے ہیں یا جس طریقے سے سوچتے ہیں یا جو آپ کی زندگی کا روزمرہ ہے،
ہم اس طریقے سے چلے تو آپ کی ضد بھی غلط ہے، اس لیے کہ بھی ہماری تربیت، ہمارے ذہنی جو ہے ساری ساخت اور ہمارے تجربات سے جو کچھ بھی ہماری وارداتیں دل میں مرتسم ہوئی ہیں وہ، اور آپ کی جو آج کل گزر رہی ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے. جیسے ابھی پہلے بات ہو رہی تھی کہ عاشقی کا قصہ لے لیجیے کہ ہاں نہ چلمن ہے، نہ سر بام ہے، نہ دریچہ ہے، اور مانگے ہے پھر کسی کو سر بام پر ہوس. اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ اس کی بجائے بتائیں کہ کافی ہاؤس میں بیٹھ کے عاشقی ہم تو نہیں کر سکتے نا. تو وہ تو اختلاف تو ہوگا. نہیں، اصل میں بہت زیادہ فاصلہ تو فیصاب نہیں، اس لیے کہ جب آپ نے کہا کہ موسم گل ہے تمہارے بام پر آنے کا نام، تو اس غزل کو ہم نے اس عہد کے ایک رومانی استعارے کے طور پر بہت اپنے قریب محسوس کیا، اس میں ہمیں فاصلہ نہیں محسوس ہوا. لیکن ایک اور جانب میں اشارہ کرنا چاہتا تھا کہ نقش فریادی سے اب تک وہ تمام چیزیں جو رسائل میں شائع اب ہوتی رہی ہم تک، اس لیے کہ آپ کی ہر تخلیق ہمارے لیے آپ کا خیریت نامہ بھی ہوتی ہے، اور ایک طرح سے ایک سرفرازی ہم محسوس کرتے ہیں اس کو پڑھنے کے بعد. تو میری خواہش یہ تھی شاید، یا میرے عہد کے لوگوں کی، کہ فیض صاحب میں کوئی تبدیلی آنی چاہیے، وہ تبدیلی جو راشد کے ہاں تھی، اس نوعیت کی تبدیلی کم ہمیں محسوس ہوئی ہے. دیکھیے نا، ہم نے راشد مرحوم کا نام لیا، ان میں تبدیلی نہیں آئی تھی. وہ تو جو انہوں نے جس طریقے سے جو اسلوب اور جو لہجہ اختیار کیا تھا، اسی لہجے کو وہ مختلف ادوار میں اس کو آگے بڑھاتے رہے، اس میں کچھ ترامیم کرتے رہے، کچھ اضافے کرتے رہے. تو یہ نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی اس وقت آپ لوگوں کے لحاظ سے یا آپ لوگوں کی رعایت سے انہوں نے کوئی اپنا لہجہ بدل لیا تھا، یا وہ آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس طریقے سے لکھنا شروع کر دیا تھا. یہ بات نہیں تھی. ان کا لہجہ تو ہمیشہ سے ان کا ایک خاص نہج اس کی رہی، ایک خاص ڈب سے وہ لکھتے رہے. اسی ڈب میں مختلف صورتیں، مختلف تجربات وہ کرتے رہے. جی. اچھا، ہم جس طریقے سے ہم نے کوشش کی کہ جو ہمارے ذہن میں آتا ہے اس طریقے سے لکھیں. اب وہ نہج جو ہے، جو ڈبی ہے یا جو بھی ہمارا اسلوب ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی کچھ نہ کچھ فرق تو آیا ہوگا، اس وجہ سے کہ نقش فریادی سے لے کے آج تک جو بہت سی نظمیں لکھی گئی ہیں، جو میں نے لکھی ہیں مضامین کے اعتبار سے، تو ظاہر فرق ہے ہی. اس لیے کہ جو بھی کسی وقت کیفیت ہوتی ہے اپنی بھی اور اپنے حسواس بھی، اس کو تو ہم بیان کرتے ہی رہے ہیں. جہاں تک محض فارم کا اور ڈکشن کا اور اسلوب کا تعلق ہے، اس میں جس حد تک ہم کو گنجائش نظر آئی اجتہاد کی اور اس میں کچھ نئے تجربات کرنے کی، اسی حد تک ہم نے کیا. اس سے اگر ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے یا اس کو بدلنے کی کوشش کرتے، تو وہ ایک طریقے سے ہم سمجھتے کہ یہ اپنے دل کی بات نہیں ہے، یہ ہم فیشن پرستی کر رہے ہیں. کیونکہ آپ لوگوں کا فیشن ہے آج کل، تو ہم فیشن کی پیروی تو کرنا ہمارے بس میں نہیں تھا، اس لیے ہم نے نہیں کی. اصل میں افریقہ والی نظمیں جو ہیں آپ کی، وہ بہت مختلف ہیں دوسری نظموں سے. تو وہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اس میں جو نظم کا موضوع ہوتا ہے، جو مضمون ہوتا ہے، جو کیفیت ہوتی ہے، وہ تو اپنا فارم ساتھ لاتی ہے نا. جی. اس کو آپ کسی دوسری فارم میں نہیں کہہ سکتے. تو جہاں جہاں بھی اس قسم کی ہمیں گنجائشیں ملیں، اور ہم نے کہا کہ یہ ہم دیانتداری سے یہاں پر اس قسم کی بیرا روی روایت سے کر سکتے ہیں، اس حد تک ہم نے کی. جہاں ہم نے سمجھا کہ یہ ہمارے پاس کی بات نہیں ہے، یہاں ہم نہیں کر سکتے. کیونکہ اگر ہم نے یہاں پہ کوئی لفظ کسی پرانی لغت سے انحراف کر کے کوئی روزمرہ کا لفظ اگر یہاں پہ ڈال دیا، تو انمل پہ جوڑ معلوم ہوگا کہ یہ ہم نے ٹانکا لگا دیا ہے. باقی شاعری کرنا جو ہے وہ تو بڑائی کا کام بھی تو ہے نا، کہ اس میں آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ بھی ہر لفظ فوکسڈ ہو، ہر لفظ جو ہے وہ میچ کرتا ہو. اور اگر آپ نے ایک مصرے میں یا ایک بند میں 6 لفظ لکھے ایک انداز کے اور
3 دوسرے انداز کے تو وہ بنتی نہیں بات. تو جس حد تک ہم سے ہو سکا ہم نے کیا جہاں ہم نے کہا کہ یہاں پہ اگر کچھ کیا تو یہ گڑبڑ ہو جائے گی بات, وہ ہم نے نہیں کیا. اچھا, ایک سوال اور آپ سے پوچھوں گا. آپ کی شخصیت گزشتہ تقریباً 4 دہائیوں میں ایک ایسے شاعر کے طور پر بھی ہمارے ساتھ سامنے رہی ہے جس کے یہاں ایشیا, افریقہ, مغربی ایشیا, بلکہ پوری دنیا میں جہاں کہیں عوامی انسانی جدوجہد جاری ہے اس کے لیے آپ نے ایک درد, ایک کیفیت ہمیشہ آپ نے محسوس کی اور لکھا. اس میں اسی عہد میں جب آپ یہ سب کچھ لکھتے رہے ہیں, کچھ اور آپ کے معاصرین بھی ہیں یقیناً ایسے جنہوں نے اپنے زمانے کی ہسٹوریسٹی کو, جسے تاریخیت ہم کہہ سکتے ہیں یا سیاسی شعور کہہ سکتے ہیں, ان لوگوں کے یہاں موجود رہا. کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس کا کبھی اعلان نہیں کیا کہ ہمارے یہاں سیاسی شعور ہے, مثلاً فراق صاحب, لیکن ان کا شعر پڑھتے ہوئے کہ دیکھ رفتار انقلاب فراق کتنی آہستہ اور کتنی تیز, تو ہمارے ہاں بعض سوالات بہت شدت سے سامنے آتے ہیں کہ کس طرح ہم ڈفرینشیٹ کریں فیض صاحب کو اور اس شاعری کو. دیکھیے نا, شاعری کو ڈفرینشیٹ کرنے کے تو 2 ہی طریقے ہوتے ہیں نا. یعنی بڑا طریقہ تو یہی ہے کہ بھئی تجربہ جو ہے, ایکسپیرینس جو بیان ہوا ہے ایک شاعر کی زبان میں اور دوسرے شاعر کی زبان میں, اس میں کس حد تک اشتراک ہے اور کس حد تک اختلاف ہے, یہ ایک ڈفرینشیشن تو یہ ہے. اور ظاہر ہے کوئی 2 شاعر بالکل ایک طرح کے تجربے سے تو نہیں گزرتے ہیں, اور اگر تجربہ ایک طرح کا بھی ہوگا, جیسے دنیا میں حالات تو ایک ہی طرح کے ہیں سب کے لیے, لیکن اس کو محسوس کرنے کی جو صورتیں ہیں وہ تو اپنی الگ الگ ہے. میں اسے ایک طریقے سے محسوس کرتا ہوں, دوسرا شاعر دوسرے طریقے سے محسوس کرتا ہے, مجھے اس کا ایک پہلو زیادہ ہم دکھائی دیتا ہے, دوسرے کو دوسرا ہم. تو اس حد تک تو آپ بہت آسانی سے ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اپنی ذات اور باہر کی دنیا, کہ کس شخص کے لیے اپنی ذات زیادہ اہم ہے اور اسے ہر جو کچھ بھی وہ دیکھتا ہے باہر دیکھنے کی بجائے اندر دیکھ کے کرتا ہے, یا کس حد تک کوئی شاعر جو ہے وہ اپنی طرف دیکھنے کی بجائے باہر کی طرف دیکھتا ہے. بڑے شاعر جو ہوتے ہیں اس میں تو یہ اندر باہر کا فرق مل جاتا ہے, وہاں تو غمے جانا اور غمے دوروں میں کوئی فرق نہیں رہتا ہے, وہ ایک ہی بات ہو جاتی ہے. اور اچھی شاعری جو ہے, معتبر شاعری جو ہے, وہ وہی ہے جہاں پہ آپ غم دورہ کا یا باہر کی دنیا کا بیان اس طریقے سے نہ کریں کہ وہ ایک اوپرا اور ایک اجنبی مضمون دکھائی دے, نہ اپنے دل کی بات اس طریقے سے کریں کہ اس کا باہر سے کوئی رابطہ ہی نہ ہو, جہاں یہ دونوں ان کی حدود جو ہیں وہ مل کے ایک ہو جاتی ہیں. اور وہ آپ غالب کو لے لیں یا آپ اقبال کو لے لیں, آپ کسی بڑے شاعر کو لے لیں, اس میں آپ کو نظر یہی آئے گا کہ وہ غم جانا اور غم دورہ جو ہے وہ ایک ہی ہو جاتا. تو جو بات آپ فرما رہے ہیں نا کہ فراق صاحب کے ہاں, کیونکہ آخر فراق صاحب کو صحرا میں تو نہیں رہتے نا, وہ بھی تو ہمارے درمیان ہی رہتے ہیں. تو جو کچھ ہم پر گزر رہی ہے, جو کچھ آس پاس ہو رہا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھی ان کے کلام میں اس کا کوئی پرتاؤ نظر نہ آئے. یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو انہوں نے اس طریقے سے بیان کیا ہو کہ وہ آپ پر اس کا جو خارجی پہلو ہے وہ بہت آسانی سے یا بہت واضح طور سے آپ تک نہ پہنچے. ابھی رنگ صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ غزل میں سیاست کہاں سے شروع ہوئی ہے, تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تو شروع سیاست سے ہوئی ہے, اس لیے کہ یہ تو ایجادی اسی لیے ہوئی تھی کہ جو بات آپ کسی دوسرے طریقے سے نہیں کہہ سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا ان لوگوں کے خلاف جن سے کہ آپ کا اختلاف ہے, اس کو آپ غزل کے رنگ میں کہہ لیں. لیکن فرق صرف اتنا آیا ہے کہ پہلے یہ باتیں جب کہی جاتی تھیں تو اگرچہ ان کا تعلق بھی خارجی دنیا سے تھا اور حقیقت سے تھا, لیکن پڑھنے والے جو تھے ان پہ وہ پہلو زیادہ واضح نہیں ہوتا تھا, ان پہ دوسرے پہلو جو داخلی پہلو تھے وہ زیادہ واضح ہوتے تھے. اور دوسری بات یہ تھی کہ اس زمانے میں تنقید کا وہ معیار نہیں تھا یا وہ انداز نہیں تھا جو آج کل ہے. آج کل نقاد جو ہے اس کو تو فوراً نظر آ جاتا ہے کہ بھئی یہ جو لکھا ہے
جہاں نظر کیا ہے درباں کیے ہوئے منت درباں کیے ہوئے فریبی عنواں کی نہیں وہ نہیں یہ مدت منت درباں کیے ہوئے نہیں چاہتا کہ در پہ کسی کے پڑے رہیں کہ بھائی اب دربان جو ہے وہ اب جو بھی آپ کا محبوب ہے وہ کہاں دربار چپراسی پراسی تھوڑی رکھتا ہے، یہ تو آخر کوئی نواب ہی ہوگا نا یا کسی نواب کا دربار ہوگا. لیکن اس طریقے سے تو کوئی نہیں دیکھتا تھا نا شعر کو. یہ تو اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا روایتی محبوب جو ہے اس میں 3/4 تو وہ محبوب نواب ہے، 1/4 شاید واقعی کسی سے عشق ہوا ہو. انگریزوں کے لیے اور ہمارے جو مغرب کے لوگ جب ہمارے ترجمہ کرنے بیٹھتے ہیں تو ان کی سمجھ کچھ نہیں آتا. یار کا لفظ ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ عورت کے لیے ہے کہ مرد کے لیے ہے، یہ محبوب جو ہے اردو شاعری کا یہ عورت ہے کہ مرد ہے، کیونکہ وہ انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو اس کو یا ہی کرنا پڑے گا یا ہی کرنا پڑے گا. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نہ عورت ہے یا کبھی عورت ہے کبھی مرد ہے، اور کبھی نہ عورت ہے نہ مرد ہے، کبھی تو محض دوست ہے یا کبھی محض زمانہ ہے یا کبھی محض دربار ہے یا نواب ہے. تو اس وجہ سے بہت سی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں ڈفرینشیشن میں بھی، اور یہ الگ کرنے میں کہ یہ بات جو کہی گئی ہے یہ سیاست سے یا خارجی دنیا سے متعلق ہے یا اپنے آپ سے متعلق ہے. یعنی آپ کا تخلیقی عمل میں سمجھا ہوں آپ کی گفتگو سے وہ اس کی اجازت دیتا ہے کہ مشاہدے کے ساتھ ساتھ ذات کا عرفان بہت ضروری ہے. بالکل. اور اس کے وسیلے سے جو اظہار ہمارا ہوگا اس میں استعارے کو بڑی اہمیت ہوگی. صحیح. اچھا صاحب، یہ تو بہت صحیح آپ نے فرمایا. میں جاننا بھی چاہوں گا کہ آپ نے تقریباً دنیا کے بیشتر ممالک کا سفر کیا ہے اور بر صغیر کی شعری روایت کی نمائندگی کی ہے. کیا آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو ہماری غزل کا استعارہ ہے اور اس میں جس قسم کے شعور کو فی زمانہ پیوست کیا گیا خود آپ کے وسیلے سے یا اور ایسے اہم شعراء کے وسیلے سے، اس سے کچھ باہر کی دنیا روشناس ہو سکتی ہے؟ ایک حد تک تو روشناس ہو چکی ہے، صرف یہ کہ ہو سکتی ہے اس وجہ سے کہ بہت سی چیزوں کے تراجم ہو چکے ہیں انگریزی زبان میں، خاص طور پہ سوشلسٹ ملکوں میں تو بہت التزام کے ساتھ انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے اور ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے. سوویت یونین میں مختلف زبانوں میں، ہنگری ہے، چیکوسلواکیہ ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن ابھی تک بدقسمتی یہ ہے کہ مغرب والے جو ہیں ان کے جو بھی ہاتھ آ جائے، کوئی اچھا شاعر، برا شاعر، اچھا ادیب، برا ادیب، جو کہ نظریاتی اعتبار سے یا کسی اور اعتبار سے ان کے قریب ہو یا جس کا پبلک ریلیشننگ اتنا اچھا ہو کہ ان کی بات چیت ہو جائے، تو اس کا نام وہاں پہ چل جاتا ہے. اور بہت سے بڑے بڑے ادیب، زیادہ معتبر، زیادہ اچھے ادیب جو ہیں وہ وہاں تک کی نہیں پہنچتی بات. تو یہ اس کا علاج جو ہے یہ کچھ تو حکومتوں کا کام ہے اور ریاستوں کا کام ہے، کچھ بہت سے بین الاقوامی ادارے ہیں جیسے کہ یونیسکو ہے، کچھ ان کا کام ہے. تو ایک حد تک تو ہو رہا ہے، لیکن جس حد تک ہونا چاہیے اس حد تک نہیں ہوا ہے. اور یہ ذمہ داری تو ادیب کی نہیں ہے، کیونکہ یہ کام تو ناشروں کا اور پبلشروں کا اور مترجموں کا ہے. اور اس حد تک ضرور ہے کہ بھی اگر یہاں پہ ہمارے ادیب کو کوئی چیز باہر کی پسند آتی ہے تو وہ اس کا ترجمہ کر کے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرے، اور یہ اپنے حد تک جس حد تک لوگوں سے ہو سکتا ہے لوگ کرتے بھی ہیں. مثال کے طور پہ آج کل سے پہلے ہمیں سوائے یورپی شاعری کے دنیا کا کچھ معلوم نہیں تھا. ابھی تیسری دنیا میں بھی کوئی شاعر رہتا ہے، لیکن اب آپ دیکھیں گے یہاں بھی پاکستان میں تو مجھے معلوم ہے، یا مجھے حالات زیادہ نہیں معلوم ہیں، لیکن ایک حد تک یہاں بھی ہوگا کہ اب وہاں پہ ہمارے ہاں جو نئے تراجم ہو رہے ہیں ان کا تعلق مغربی دنیا سے بہت کم ہے. حالانکہ آج 10 سال پہلے تک صرف فرانسیسی اور جرمن اور انگریزی تک لوگ ترجمہ کرتے تھے اور پڑھتے تھے، لیکن اب عربی سے، ویٹنامیز سے، چینی زبان سے، نائجیرین سے، سواحیلی سے ترجمے ہو رہے ہیں، اور لوگ
یہ تیسری دنیا کا جو ادب ہے خاص طور سے اس میں بہت زیادہ دلچسپی لینے لگے. تو یہ ایک عمل شروع ہوا ہے, وہ آگے بڑھے گا. یہ تو صاحب ترجمے کے مسئلے کے علاوہ ہم لوگوں نے تو اس بر صغیر میں رہتے ہوئے کبھی کبھی کچھ ایسے حالات بھی ہوئے کہ برسوں تک آپ کی کوئی تخلیق ہم نہیں پڑھ سکے. کبھی یوں ہوا کہ رسالے اور کتابوں کا آمد و رفت کا سلسلہ دونوں ملکوں کے درمیان نہیں رہا, اور جب شروع ہوا تو مجھے اندازہ ہے کہ ہمارے پڑھنے والے اس کے شدت کے ساتھ خواہش مند رہتے تھے کہ فیض صاحب نے کیا نئی چیز لکھی. اور جو صاحب یہاں سے جاتے تھے, آپ سے ایسے بہت سے حضرات یقیناً ملے ہوں گے کہ وہ تحفے کے طور پر آپ کا کلام چاہتے ہیں. اسی طرح خود ان کی اپنی شناخت کے باوجود جو نئی نسل پاکستان کی ہے, ایک ربط ہم لوگ محسوس کرتے ہیں ان کی شناخت کو اس جگہ قائم رکھتے ہوئے کہ تیسری دنیا کے ممالک کا ادب بڑی حد تک ایک ہم آہنگی رکھتا ہے. تو یہ جو تراجم ہوئے آپ کے پاکستان میں, اس سے آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان کے نئے لکھنے والوں پر کیا اثر پڑا اس کا؟ نہیں, میں سمجھتا بہت زیادہ اثر ہے ان پر, اور یہ سب تراجم جو ہیں یہ نئے لکھنے والوں نے کیے ہیں بیشتر. نئی نسلیں کچھ میں نے بھی کیے ہیں, لیکن وہ تمہاری ذاتی دوستی کی وجہ سے. ناظم حکمت کے ساتھ ہماری دوستی تھی. ایک رسول حمزہ ایک بڑے شاعر ہیں, ان سے کچھ مراسم تھے, کچھ ترجمے میں نے بھی کیے, لیکن یہ زیادہ کام نئی نسل نے کیا ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کی ذہنی مناسبت بھی زیادہ ہے, اور وہ جو پہلے بات ہو رہی تھی کہ بھی آگے چلنے کی بات اور نئے تجربات کرنے کی بات, اس سے بھی ان کی بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے کہ اور لوگوں کو بھی تو یہی مسائل درپیش ہیں, اسی قسم کے ذہنی طور سے بھی اور جذباتی طور سے بھی اور فنی طور سے بھی. تو وہ اس سے کیسے عہدہ برا ہو رہے ہیں, وہ اس کام کو کیسے کر رہے ہیں. تو یہ بھی ان کے سامنے ایک مثالیں ملتی ہیں کہ ان لوگوں نے نئے تجربات بھی کیے ہیں, جو ان کا کنٹمپرری ایکسپیرینس ہے اس کو بھی بیان کیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ کمیونیکیٹ بھی کیا ہے, لوگوں تک بات بھی پہنچائی ہے. محمود درویش ہیں, معین بصیصو ہیں, اس قصے بہت سے نام ہیں نئے شاعروں کے تیسری دنیا کے, جنہوں نے تجربات بھی کیے ہیں اور لوگوں تک بات بھی پہنچائی ہے, اور ان کا کلام مقبول بھی ہے اور مؤثر بھی ہے اور نیا بھی ہے. اچھا, ہمارے یہاں کے سب جو زبانیں ہیں, مثلاً چھوٹی چھوٹی زبانیں جو محدود علاقوں تک جن میں بولی جاتی, مثلاً تیلگو ہے, تامل ہے, ملیالم تو خیر بہت بڑی زبان ہے, ان زبانوں کے ادب میں بھی وہ شعور جو تیسری دنیا کے لکھنے والوں کا شعور ہے وہ موجود ہے. تو اس کے ترجمے کی کوئی کوشش پاکستان میں, یعنی اردو کے علاوہ جو ہماری زبانیں ہیں؟ اس میں مشکل یہ ہے نا کہ زبان جاننے کے لیے اول تو ترجمہ ہونا ضروری ہے, اول تو زبان جاننا ضروری ہے. اب پاکستان میں تو لوگوں کو کیسے جانے گا اور تامل کو کیسے پڑھے گا, اس کی کوئی سہولت موجود نہیں ہے. خیر ہندی کا تو اب شعبہ ہے یونیورسٹی میں, وہاں تک تو پہنچ ہے, اور پنجابی تو خیر وہاں کی زبان ہی ہے. یہ بہت سی زبانیں جو ہیں ان کو وہاں تک پہنچانے کا تو ایک ہی طریقہ ہے نا کہ یا تو آپ ان کا اردو میں ترجمہ بھیجیں ہم کو, یا ان کا انگریزی میں ترجمہ بھیجیں, اور پھر اس کے بعد ہم کوشش کریں کہ اس کو کس طریقے سے وہاں پہ مقبول کیا جائے, کیونکہ وہاں پہ ہم تیلگو اور تامل سے ہم کیسے ترجمہ کریں گے. اچھا صاحب, اب ذرا گفتگو میں چاہوں گا ذرا مختلف ادب کے علاوہ ہو تھوڑی سی. اس میں ہمارا تعلق تو آپ سے اس نوعیت کا ہے جیسے ہم کسی یونان کے عظیم الشان مجسمے کو زندہ و تابندہ اپنے مقابل دیکھتے ہیں. آپ کا تعلق دلی سے بھی رہا, ایک طویل عرصہ آپ نے گزارا, اور میں نے جب پرانے رسائل کبھی میں دیکھتا ہوں تو ایک پرچہ بہت پہلے نکلتا تھا یہاں سے شاہ جہاں, اس میں آپ کی ایک نظم دیکھی میں نے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ فیض صاحب کی نظم ہے جس کو میں نے پڑھا ہے, لیکن شاید وہ پہلی بار چھپی ہوگی شاہ جہاں میں, اور ایک عجیب سا تاثر. آپ دلی تشریف لائے ہیں, مجھے پہلا واقعہ بھی یاد ہے جب آپ تشریف لائے تھے شاید 57 یا 58 میں, تو لوگوں کا اشتیاق جو اس وقت تھا وہ آج بھی ہے. خود آپ کیا محسوس کرتے ہیں یہاں آنے کے بعد؟ بھئی بات یہ ہے کہ جس جگہ بھی آدمی رہا ہو, اور خاص طور پر زمانے میں,
تو ظاہر ہے اس کے ساتھ بہت سی یادیں وابستہ ہوتی ہیں، اور جہاں بہت سے لوگ ملنے والے ہوں، بہت سے دوست ہوں، اور خاص طور پہ بہت دوست جو کہ نوجوانی کے بلکہ بچپن کے دوست ہیں، جی ظاہر ہے ان سے مل کے ایک خاص طرح کی فرحت محسوس ہوتی ہے. بہت سی یادیں جو ہیں ان کو تازہ کرنے میں بھی ایک احساس میں کچھ تھوڑا سا ہوتا ہے، تسکین ہوتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو نئے لوگ جن سے کہ پہلے ملاقات نہیں ہوئی، بہت سے نئے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے ان ساری باتوں سے دل خوش ہوتا ہے. اس میں تو مجھے یاد ہے گلرانا میں جب مشاعرہ تھا، آپ تشریف لائے تھے پہلی بار، تو ہم لوگ رات کے 3-4 بجے تک صرف آپ کو دیکھنے کے لیے دور سے بیٹھے رہے تھے. اور آج ظاہر ہے کہ اتنی قربت ہے کہ بہت قریب ہیں آپ. اس پورے انسپریشن میں جو آپ کو یہاں محسوس ہوتا ہو، اس پر کبھی کوئی نظم آپ نے اس نوعیت کی لکھی یا کوئی شعر جو خاص تحریک آپ کو ملی ہو اس سفر سے، اس سے پہلے یا شاید کوئی الگ سے تو شاید میں نے کوئی چیز نہیں لکھی ہو اس بارے میں خاص طور سے، لیکن بہت سے اشعار میں شاید اس کی کوئی نہ کوئی جھلک آپ کو نظر آ جائے گی. ویسے ایک غزل مجھے یاد ہے جو کہ میں نے یہاں پہ نہیں بمبئی میں لکھی تھی. ظاہر ہے کہ اس کا تعلق محض بمبئی جانے سے تو نہیں تھا، لیکن نہ بمبئی میں کوئی واقعہ ہوا تھا اس قسم اس وابستگی سے جو لیکن وہ جب آدمی ملتا ہے دوستوں میں تو اس میں بہت سی باتیں جو ذہن سے اتر چکی ہوتی ہیں، کبھی تازہ ہو جاتی ہیں، کبھی پرانی کیفیت لوٹ آتی ہے، وہ سارے قصے ہوتے ہیں. تو وہ غزل تھی کہ تیری امید تیرا انتظار جب سے ہے، تیری امید تیرا انتظار جب سے ہے، نہ شب کو دن سے شکایت نہ دن کو شب سے ہے، نہ شب کو دن سے شکایت نہ دن کو شب سے ہے. کسی کا درد ہو کرتے ہیں تیرے نام رقم، کسی کا درد ہو کرتے ہیں تیرے نام رقم، گلا ہے جو بھی کسی سے تیرے سبب سے ہے، کیا کہنا، گلا ہے جو بھی کسی سے تیرے سبب سے ہے. اور ہوا ہے جب سے دل ناصبور بے قابو، ہوا ہے جب سے دل ناصبور بے قابو، کلام تجھ سے نظر کو بڑے ادب سے ہے، واہ واہ واہ، کلام تجھ سے نظر کو بڑے ادب سے ہے. اور اگر شرر ہے تو بھڑکے جو پھول ہے تو کھلے، اگر شرر ہے تو بھڑکے جو پھول ہے تو کھلے، طرح طرح کی طلب تیرے رنگ لب سے ہے، سبحان اللہ، طرح طرح کی طلب تیرے رنگ لب سے ہے. اور کہاں گئے شب فرقت کے جاگنے والے، ہاں کہاں گئے شب فرقت کے جاگنے والے، ستارہ سحری ہم کلام کب سے ہے، ہاں، کہاں گئے شب فرقت کے جاگنے والے، ستارہ سحری ہم کلام کب سے. صاحب اس اشعار کے بعد، اس غزل کے بعد ظاہر ہے میرا خیال ہے کہ اب سامعین بھی زیادہ یہ چاہیں گے کہ وہ کیفیت جو اشعار سننے کے بعد ان پر طاری ہوئی ہو اس سے محظوظ ہوں. لہٰذا آپ کے شکریہ کے ساتھ یہ بات چیت اب ختم کرتا ہوں. شکریہ. چمنزار پروگرام میں ابھی آپ سن رہے تھے معروف ترقی پسند شاعر فیض احمد فیض اور مشہور براڈ کاسٹر محمود ہاشمی کی گفتگو. اس کے ساتھ ہی آج کا چمنزار پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا. خدا حافظ.